وزارت خزانہ میں نئے بجٹ کی تیاری جاری ہے۔ کل بروز اتوار قومی اسمبلی میں اس نئے بجٹ کو پیش کر دیا جائے گا۔ جناب شہباز شریف صاحب کی پیرس میں اسی ہفتے کلائمیٹ فائنانس سمٹ کے دوران ایم ڈی آئی ایم ایف سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں اطراف یعنی حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے ایک آخری بھرپور کوشش کی جائے۔ اس حوالے سے پچھلے 3 دنوں میں پاکستان کی معاشی ٹیم نے آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے لیے جو فائنل میں بہت وش لسٹ کا نمبر نہیں، ایسے پریشان ہو گئے، اس میں ہم نے 215 روپے کے ٹیکس صرف مانے ہیں جو کہ لگانے کی تجویز ہے اور جو کہ امینڈمنٹس ابھی ٹیبل ہوں گی۔ یہ ان کا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر نہ پڑنے کی ہم نے انشور کیا ہے۔ ایف پی آر کے سالانہ محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب روپے سے بڑھا کر 9,415 ارب کر دیا گیا ہے، یعنی 215 کے ٹیکس۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا رہے ہیں اور ایسے میں حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری بھی کر لی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر فی لیٹر لیوی میں مزید 10 روپے کا اضافہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جب بجٹ 9 جون کو پیش کیا گیا تھا تب بھی یہ خبریں تھیں کہ جو 50 روپے لیوی ہے اس کو 60 روپے کر دیا جائے گا اور ان پیسوں سے جو پینشنرز ہیں ان کا حق دیا جائے گا، باقی لوگوں پہ اضافی بوجھ ڈالے۔ اور یہ سارے مطالبات آئی ایم ایف کے نہیں مانے جا رہے تھے، اسی وجہ سے جو معاہدہ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سارے مطالبات مانے جا رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر جو لیوی ہے وہ بڑھائی جائے گی، 10% روپے اضافے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی حد 50 روپے سے بڑھا کر 60 روپے کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ تو آئی ایم ایف کی یہ ساری شرائط اب مان لی جائیں گی اور اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا۔ بھارتی فورسز نے ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ 2003 کا یہ معاہدہ جس کی 2021 میں دوبارہ تجدید ہوئی۔ پاکستان نے بھارتی ناظم الامور کو بھی دفتر خارجہ طلب کیا ہے، شدید احتجاج کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں بند کرے، 2 ٹوک الفاظ میں بالکل، اور بھارت اس معاملے کی شفاف تحقیقات کرائے۔ ایل او سی کے اعتراف امن کے قیام کے لیے فوری تحقیقات ضروری ہیں، یہ کہا گیا ہے پاکستان کی جانب سے۔ تو بھارتی فورسز کی ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی، پاکستان کا بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں بند کرے، بھارت اس معاملے کی شفاف تحقیقات کرائے۔ ایل او سی کے اطراف امن کے قیام کے لیے فوری تحقیقات ضروری ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ بھارتی فورسز کی ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی، جس کے بعد پاکستان کا بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج، پاکستان کی جانب سے بڑا یہ شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، جس کے بعد ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں بند کر دے، بھارت اس معاملے کی شفاف تحقیقات کرائے، ایل او سی کے اطراف امن کے قیام کے لیے بھی فوری تحقیقات ضروری ہیں۔ تو یہ کہا گیا ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھارت کو۔ دوسری جانب سیاست میں بڑی ہلچل جاری ہے، بڑے اہم دورے ہو رہے ہیں، کچھ اہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ابھی ہوں گی اہم ملاقاتیں۔ ہاں ہوں گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ دبئی پہنچ چکے ہیں، کل ان کی روانگی ہے جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری 2 دن دبئی میں قیام کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری دبئی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے، اس کے علاوہ مریم نواز سے اور دیگر جو اہم رفقا ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان سے ملاقات کریں گے اور بتایا جا رہا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے بھی دبئی جانے کا امکان ہے۔ لیکن بہرحال آئندہ کا سیاسی لاہ عمل کیا ہوگا، ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا اس پر یقینی طور پر بات چیت ہوگی۔ آیا یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیں گے یا پھر یہ آئندہ ہونے والے انتخابات میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، یہ ان ملاقاتوں کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری طرف ہم منی لانڈرنگ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ضمانت اور ضمانت کے بعد ان کی ایک اور بار گرفتاری کی جو کوشش تھی، ذرا اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو ضمانت ہی نہیں ہوئی کیونکہ روپکار جاری نہیں ہوا، اور روپکار جاری ہو جاتا تو وہ جیل سے باہر آ جاتے، اور اگر آ جاتے تو انہیں گرفتار کرنے کے لیے ایک اور پولیس پارٹی موجود تھی، وہ بھی آج جو ہے نا امید لوٹ گئی ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کل روپکار جاری ہوگا تو پھر چودھری صاحب باہر آئیں گے، انہیں دوبارہ پکڑ لیا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کی رہائی نہ ہونے پر دوبارہ گرفتاری کے لیے کیمپ جیل کے باہر موجود جو پولیس کی بھاری نفری تھی وہ بھی اب واپس روانہ ہو چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قانون کی بار بار تشریح سے تنازعات جنم لیتے ہیں، ماہرین کو قانون کی تشریح کے ذریعے تنازعات کو ختم کرنا چاہیے، ایسا کہا گیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے۔ انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کیا اور یہ بات انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم صرف اور صرف قانونی جو پہلو ہیں
اس کے تحت فیصلے کرتے ہیں. اور اس تقریب میں انہوں نے جو معیشت ہے یا اس کے علاوہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں اس سے متعلق بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ آج کل مارکیٹ میں ججز آسانی سے دستیاب نہیں ہیں. وہ مزید کیا کہتے تھے آپ بھی سنیں. Don't surprise a businessman if you want business to thrive in this country. The majority shareholder exploits the minority shareholder. We need protection for the minority shareholder. Dishonesty committed by the management or the majority shareholders must be curtailed. You need to bring integrity in the system. Within the corporate system, this is what you have to do as SCCP, as a regulator. And outside the corporate system, you have to influence policy. It is fundamentally important, ladies and gentlemen, that we strengthen all our regulatory institutions. کچھ بات کر لیتے ہیں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. تو ملک بھر میں شدید لوڈ شیڈنگ, دن کو سکون, رات کو چین, گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہاں جی, یقینی طور پر کچھ تو اعلانیہ ہیں, کچھ غیر اعلانیہ ہے. شدید گرمی ہے اور جو شارٹ فال ہے اس وقت وہ مجموعی طور پر 6516 میگا واٹ ہو چکا ہے. 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. لاہور میں بھی کئی گھنٹے بجلی بند رہتی ہے. کراچی میں بھی تقریباً 350 میگا واٹ اس وقت شارٹ فال ہے. اور لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ 14 گھنٹے تک پہنچ گیا, جس کی وجہ سے پانی کا بحران بھی سر اٹھا رہا ہے. تو صورتحال مجموعی طور پر کیا ہے یہ آپ اس رپورٹ میں جانیے اور سمجھیے. گرمی گرمی اور گرمی, یہ ہے ملک بھر کے موسم کا خلاصہ. ملک بھر میں گرمی کے باعث بجلی کی طلب کئی گنا بڑھ گئی, جس کے باعث بجلی کا شارٹ فال 6765 میگا واٹ ہو گیا. کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا. شہر کے بیشتر علاقوں میں 14 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. لاہور میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کا پارا ہائی ہو گیا. شاہدرہ موڑ میں 4 دن اور گوال منڈی میں 18 گھنٹے سے بجلی بند ہے. پشاور میں بھی گرمی اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے. جکا توت کے علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے اور سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا. ملتان اور قریبی علاقوں میں بھی گرمی رات چل رہا ہے. گرمی بڑھتے ہی جنوبی پنجاب میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھا دی گئی. گجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری پریشان ہے. گیپکو کا شارٹ فال 155 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے. اور جب اتنی پریشانی ہے, اتنی مشکل ہے, اتنے مصائب ہیں, تو اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی حل کیا ہے. حل ویسے تو خیر اگر کراچی کی بات کرتے تو کچھ اور ہوتا ہے, لیکن بہرحال ہم کیونکہ گرمی کی بات کر رہے ہیں تو شدید گرمی سے جو ستائے عوام ہیں ان کو قدرت کی جانب سے ایک ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے. کل سے اس ریلیف پیکج کا آغاز ہوگا اور آپ کی عید اچھی گزرے گی, ٹھنڈی گزرے گی. یہ محکمہ موسمیات آپ کو کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے. ایسا ہی ہے, محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ ملک کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان ہے, اور تاکہ اس کے بعد جو شہری ہیں بہت خوش ہو گئے ہیں کیونکہ موسم ٹھنڈا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ گوشت کھا سکیں گے. تو کہاں کہاں بارش ہوگی ذرا اس رپورٹ میں جانیں آپ. ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر نے عوام کو بحال کر رکھا ہے. اوپر سے بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ تو جیسے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے. ایسے میں خیال تھا کہ بڑی عید بھی شدید گرمی کی وجہ سے روایتی انداز میں نہ منائی جا سکے, مگر اللہ کی قدرت کو لوگوں پر رحم آ گیا. اس لیے عید پر بادلوں کا تحفہ بھیج دیا جو کھل کر برسیں گے. محکمہ موسمیات کے مطابق عید کے پہلے اور دوسرے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل جم کر برسیں گے. بادلوں کی سینٹری کے بعد امید پیدا ہو گئی ہے کہ عید کے تینوں روز موسم خوشگوار رہے گا اور شہری بڑی عید پر گوشت کے پکوانوں سے خوب لطف اندوز ہو سکیں گے. عید پر بارش کی پیشگوئی جہاں عام آدمی کے لیے اطمینان کا باعث ہے, وہیں شہری انتظامیہ کے لیے پیش کی وارننگ ہے, کیونکہ عید پر جانوروں کی علائشوں کو بروقت ٹھکانے لگانے کا بندوبست نہ کیا تو بارش میں سڑکوں پر بکھری علائشیں کسی وبائی صورتحال کو جنم دے سکتی ہیں.